بھارتی فضائیہ کو ایک اور سبکی کا سامنا۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارت کا جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لڑاکا طیارے میں تکنیکی خرابیوں کے باوجود اڑایا گیا۔ لڑاکا طیارے کے پائلٹ کو نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پائلٹ حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ اس سے قبل ایک بھارتی طیارے کا تیل لیک ہونے کا بھی انکشاف ہوا تھا۔ فیصل آباد کے علاقے ملی پور میں کیمیکل فیکٹری میں بوائلر دھماکے سے جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شامل ہیں۔ دھماکے سے 9 گھر منہدم ہو گئے۔ ریسکیو ٹیمز نے ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکال لیا۔ زخمی الائٹ ہسپتال منتقل۔ زخمیوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ علاقے میں فیکٹری 25 سال سے موجود تھی۔ ارد گرد گھر بعد میں بنے۔ رہائشی علاقوں میں موجود فیکٹریز صنعتی ایریا میں منتقل کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا فیکٹری بوائلر پھٹنے سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ریسکیو ٹیمز نے آپریشن مکمل کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر فیصل آباد سے سانحے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بلاول بھٹو زرداری کا حادثے کی فوری تحقیقات اور واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر عسکریت پسندوں کا حملہ۔ عسکریت پسندوں نے رات گئے قاری جلیل کے دفتر پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں امن کمیٹی کے 7 ارکان جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ جاں بحق افراد میں دانش، کامران، ولی اللہ، نعمان، نیاز اور سفیان شامل ہیں۔ لاشیں ہسپتال منتقل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا واقعے پر اظہار افسوس۔ آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانت سے کی جائے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کا عدالت کے قیام کے بعد پہلا پیغام۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہے۔ آئینی عدالت کا قیام قومی آئینی جدوجہد کا اہم سنگ میل ہے۔ قانون کی حکمرانی اور آئین پاکستان سے اجتماعی وابستگی کی تجدید ہے۔ آئینی عدالت کو نہایت حساس اور نازک ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ہر معاملہ آئین کی بالادستی اور انصاف کے اصولوں کے ساتھ نمٹایا جائے گا۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سہیل آفریدی کے وکیل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ بولے ایک ہی وقت میں وزیر اعلیٰ کے پی کو 2 جگہ طلب کیا گیا ہے، وہ اجلاس میں مصروف ہیں، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد ضابطۂ اخلاق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ کا نیا سنگ میل۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اسکول سے باہر بچے کو ڈیجیٹل مائکرو اسکول میں لانا ہدف قرار دے دیا۔ کہا ایکسلریٹڈ ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کا مقصد دور دراز علاقوں میں معیاری تعلیم کی مساوی رسائی ہے۔ فیز 1 کے 100 اسکولز میں واضح بہتری دیکھی گئی ہے۔ لڑکیاں تمام مضامین میں بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ آئندہ 2 برس میں مزید 200 ڈیجیٹل مائکرو اسکولز قائم ہوں گے، جس سے مجموعی رسائی 30,000 بچوں تک پہنچ جائے گی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع کا فیصلہ۔ نئے وزراء کے لیے مشاورت شروع۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے قریبی حلقوں اور پارٹی قیادت سے مشاورت کی۔ کابینہ میں مزید 5 وزراء، 3 مشیر اور 5 معاون خصوصی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ کابینہ میں شمولیت کے لیے ممبران اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کے وزیر اعلیٰ سے مسلسل رابطے جاری۔ نئے وزراء کو جنگلات، تعمیر و مواصلات، اعلیٰ تعلیم، زراعت جیسے اہم محکموں کے قلمدان دیے جائیں گے۔
11ویں قومی فائنانس کمیشن کا اجلاس 4 دسمبر کو طلب، صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ سندھ اور بلوچستان سے نجی ممبران اجلاس میں شامل ہوں گے۔ چیئرمین FPR سمیت اہم حکام کو بھی خصوصی دعوت۔ اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کا از سر نو جائزہ لیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کا 3 روزہ ملک گیر اجتماع عام لاہور سے شروع ہو کر ملک بھر سے لاکھوں شرکاء اجتماع میں شرکت کے لیے مینار پاکستان پہنچ گئے۔ مینار پاکستان پر عارضی خیمہ بستی اور شاپنگ سینٹرز قائم، ہسپتال اور کڈ زون بھی بنا دیے گئے۔ اجتماع کا باقاعدہ آغاز نماز جمعہ کے بعد ہوا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے۔ بانی PTI کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو باضابطہ خط لکھ دیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی PTI سے ملاقاتوں میں حال رکاوٹوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ KP نے خط میں 4 مطالبات پیش کیے، جن میں عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد، بدسلوکی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی، جیل اور پولیس انتظامیہ کے لیے واضح ہدایات اور ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام کی فراہمی شامل ہے۔ سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کو اس معاملے پر فوری ایکشن لینا چاہیے۔ عوامی احتجاج یا سیاسی جدوجہد سے 27ویں ترمیم ختم ہو سکتی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی آئینی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا سپریم کورٹ اور آئین بحال ہوگا اور سب اپنی اصل صورت میں آئے گا۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا خواتین کے تقدس اور ملاقاتوں کے مسائل پر بھی تحفظات کا اظہار اور الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ پنجاب میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے۔ بیرسٹر گوہر نے 23 تاریخ کو ضمن انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی، کہا جہاں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ریفرینڈم بھی ہوگا۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، نئے وزراء کے لیے مشاورت شروع۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے قریبی حلقوں اور پارٹی قیادت سے مشاورت کی۔ کابینہ میں مزید 5 وزراء، 3 مشیر اور 5 معاون خصوصی شامل کیے جانے کا امکان۔ کابینہ میں شمولیت کے لیے ممبران اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کے وزیر اعلیٰ سے مسلسل رابطے۔ KP کابینہ میں اس وقت 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں۔ نئے وزراء کو جنگلات، تعمیر و مواصلات، اعلیٰ تعلیم، زراعت جیسے اہم محکموں کے قلمدان دیے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ کا نیا سنگ میل، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اسکول سے باہر ہر بچے کو ڈیجیٹل مائکرو اسکول میں لانا ہدف قرار دے دیا ہے۔ کہا ایکسیلریٹڈ ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کا مقصد دور دراز علاقوں میں معیاری تعلیم کی مساوی رسائی ہے۔ فیز 1 کے 100 اسکولوں میں واضح بہتری دیکھی گئی ہے۔ لڑکیاں تمام مضامین میں بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ آئندہ 2 برس میں مزید 200 ڈیجیٹل مائکرو اسکولز قائم ہوں گے، جس سے مجموعی رسائی 30,000 بچوں تک پہنچ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فلپائن کے سفیر ڈاکٹر ایمانوئل آر فرنینڈس سے ملاقات ہوئی۔ سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، دفاعی تعاون اور عوامی روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ فلپائن اور پنجاب کے درمیان اشتراک کار مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز شریف نے فلپائن کو 2026 کی آسیان چیئرمین شپ پر مبارکباد دی اور فلپائن سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے مکمل مواقع اور سہولیات کی یقین دہانی کرائی۔ کہا دونوں ممالک دفاعی تربیت، انسداد دہشت گردی اور جوائنٹ مشقوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کنٹری ڈائریکٹر MFN کی قیادت میں ملاقات ہوئی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ریڈ لائن BRT منصوبہ سرکاری سطح پر مثالی بنانے کے لیے دن رات کام جاری ہے اور منصوبے میں درپیش تکنیکی اور یوٹیلیٹی چیلنجز کو حل کر کے تعمیراتی سلسلہ تیز کیا جا رہا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک وفد کا منصوبے کی رفتار اور انتظامی کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔ کہا وہ اس منصوبے کو بہترین اور ایوارڈ وننگ منصوبے کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ 11ویں قومی فائنانس کمیشن کا اجلاس 4 دسمبر کو طلب، صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے۔
چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ سندھ اور بلوچستان سے نجی ممبران اجلاس میں شامل ہوں گے۔ چیئرمین FBR سمیت اہم حکام کو بھی خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کا از سر نو جائزہ لیا جائے گا۔ ملک میں ایندھن کی سپلائی چین کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات جاری ہیں۔ اوکھرا کے مطابق بڑی شیئر ہولڈر کمپنیز کا 95% مارکیٹ میں ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے۔ زیادہ تر نے اپنا ERP سسٹم انسٹال کر دیا ہے، کچھ انسٹالیشن کے قریب ہیں۔ یہ سسٹمز ٹینک ٹریکرز کے ساتھ اور اوکھرا کے نظام سے منسلک ہوں گی، جس سے سپلائی چین کی مکمل نگرانی ممکن ہو پائے گی۔ اوکھرا نے کہا ہے کہ اس اقدام سے اسمگلنگ اور ملاوٹ کا خاتمہ ہوگا اور شفافیت بڑھے گی۔ چھوٹی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فوری ڈیجیٹلائزیشن مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔